آئیے ایک لمحے کے لیے سوچیں تاریخ کے ایک ایسے موقف کے بارے میں جو آج بھی صدیوں بعد زندہ ہے۔ ذرا تصور ملائیں، ایک میدان ہے جہاں تک نظر جاتی ہے صرف اور صرف ریت ہے، اور آسمان پر ایک ایسا سورج ہے جو جیسے آگ برسا رہا ہو، جس کی تپش ہر چیز کو جھلسا رہی ہے۔ اس منظر میں ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے، طاقت کے نشے میں چور۔ اور اس لشکر کے سامنے دوسری طرف کون ہے؟ صرف بہتر، جی ہاں، ہزاروں کے مقابلے میں صرف بہتر لوگ۔ تو یہ منظر ہے 10 محرم 61 ہجری کا، اور یہ کہانی ہے تاریخ کے سب سے عظیم موقف کی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ بنیادی اصول تھا جس نے اس دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ امام حسین کا اپنے نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی اصل روح کو بچانے کا ایک پختہ عہد تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹکراؤ تھا کس بات پر؟ آئیے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں دو بالکل مختلف نظریات آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف یزید تھا جو اپنی حکومت کو منوانے کے لیے طاقت کے زور پر بیعت چاہتا تھا، یعنی زبردستی اپنی وفاداری کا حلف لینا، اور دوسری طرف امام حسین تھے جو کسی بھی قیمت پر حق اور سچائی کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اور اس جملے نے ہر بات واضح کر دی۔ امام حسین کے نزدیک غلط اور باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ان کے اصولوں کا، ان کی غیرت کا سوال تھا۔ اچھا، اب اس سیاسی کشمکش سے ہٹ کر ذرا اس انسانی اذیت کی بات کرتے ہیں جس کا اس چھوٹے سے قافلے نے سامنا کیا۔ اور اس اذیت کی سب سے دل دہلا دینے والی تصویر وہ 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی کہانی ہے۔ سوچیں ذرا، 3 دن کی پیاس نے اس معصوم پھول کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس میں رونے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ یہ اس کیمپ میں موجود بے بسی کی انتہا تھی۔ یہ الفاظ امام حسین کے تھے جب انہوں نے اپنے ننھے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر دشمن کی فوج سے صرف ایک بوند پانی مانگا۔ یہ ایک باپ کی التجا تھی جو تاریخ کے سب سے بڑے ظلم کے سامنے کی گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، امام حسین کے گھر والے اور ان کے ساتھی ایک ایک کر کے اپنے اصولوں کی حفاظت کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھتے گئے۔ یہ قربانیوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو رک نہیں رہا تھا۔ پہلے بیٹا، پھر بھتیجا، پھر بھائی، اور پھر وہ وفادار دوست۔ ہر ایک کی شہادت ایک گہرا زخم تھی، لیکن حق پر قائم قدم ذرا بھی نہیں لڑکھڑائے۔ اور یہ تھے ان کے ساتھیوں کے الفاظ۔ وہ سب جانتے تھے کہ موت یقینی ہے، لیکن ان کی وفاداری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ سچا ساتھ آخر ہوتا کیا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے اس مقام پر جو اس کا عروج ہے، امام حسین کے آخری لمحات۔ اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے اور امام حسین بالکل تنہا کھڑے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو صرف سکون اور اپنے رب سے راضی ہونے کا اطمینان۔ یہ ان کی آخری دعا تھی، سجدے کی حالت میں۔ یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، یہ ایک مقصد کی تکمیل تھی، اور یہی سجدہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ تو آخر یہ واقعہ صرف ایک جنگ بن کر کیوں نہیں رہ گیا؟ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک آفاقی سبق کیسے بن گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ سر تو کٹایا جا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ حق کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے اہم بات، اصل جیت زندہ بچ جانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو کربلا کو ہر دور کے لیے ریلیونٹ بنا دیتا ہے۔ ہر زمانے میں ظلم اور ناانصافی کی شکلیں شاید بدل جاتی ہیں، لیکن حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد ناانصافی اور ظلم دیکھتے ہیں تو کربلا کا یہ لازوال موقف، یہ عظیم قربانی ہمیں کیا کرنے کی ہمت اور ترغیب دیتی ہے؟